اور عصر میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ کیا حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ظہر اور عصر میں فاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ نیز مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بھی حکم بتا دیں۔ دیکھیں، امام کے پیچھے چاہے سری نماز ہو یا ظہری نماز یعنی جہری نماز ہو، صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث میں فرق نہیں کیا گیا کہ جہری نماز ہو یا سری، امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے وہ قراءت کافی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی ضروری ہے، تو اب وہ بتائیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد سری نمازوں میں، سری میں امام جب آگے صورت ملاتا ہے تو وہ بھی تو صورت نہیں ملاتے، تو جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں وہ صورت نہیں ملاتے، تو جب ان کی صورت وہ بھی قرآن ہے، وہ صورت کافی ہو رہی ہے تو سورہ فاتحہ بھی کافی ہو رہی ہے۔ تو قراءت کا لفظ عام ہے حدیث میں۔ باقی دوسری طرف بھی دلائل ہیں، احناف کے ہاں ان دلائل کو ترجیح ہے کیونکہ یہ دلائل اقرب الی القرآن ہے، خاص طور پہ جہری نمازوں کے بارے میں قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اس پہ دلائل میں پہلے ریکارڈ کرا چکا ہوں، مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ مغرب کی تیسری اور عشاء کی آخری رکعتوں میں، اس میں بھی خاموش رہے گا انسان، امام کی قراءت مقتدی کے لیے اس میں بھی کافی ہے۔ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں 2 رائے ہو گئی، بلکہ 3۔ ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے۔ ایک تیسری رائے بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے اس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے۔ جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ ایک بہن نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ کیا امام کے پیچھے مرد حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، جس کی دلیل وہ یہی دیتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم سے آسان ہو نماز میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہو۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پوری کی پوری فرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر فرض ہو، مثال کے طور پہ ہمیں ایک آیت پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے یا مجھے سورہ اخلاص پڑھنا آسان محسوس ہوتا ہے، تو پھر میں کیسے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس آیت کے مضمون کو رد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دے دوں؟ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ملا کر ایک نتیجہ اخذ کیا جائے۔ لہٰذا احناف یہ کہتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے تو یہ ثابت ہوا کہ جو تمہیں آسان ہے وہ قرآن پڑھو، اور پڑھنے کا اطلاق کم از کم ایک آیت پر ہوتا ہے۔ عربک میں قراءت کا لفظ کم از کم ایک آیت پہ بولا جائے گا، تو کم از کم ایک آیت کا پڑھنا فرض اس آیت سے ثابت ہوا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لہذا پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ یہ تو ایک مطلقاً ہو گیا۔ اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں احناف نے واضح طور پر یہ حدیثیں جمع کی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی اس قراءت ہے۔ امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کے لیے بھی قرآن پڑھنا ہے، لہٰذا مقتدی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھے گا۔ اب بس یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، تو احناف یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں،
کیونکہ اس کی نظیر ایک پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو امین نہ ہو، امانت میں امانت کی حفاظت کرنے والا نہ ہو۔ کیا اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان ہی ضائع ہو جائے گا؟ نہیں، وہ بھی اس پہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کامل ایمان کی نفی ہے، نہ کہ نفس ایمان کی۔ احناف یہ کہتے ہیں بس اسی طرح یہ حدیث کے اندر معاملے میں بھی ہے، سورہ فاتحہ والے معاملے میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں، جیسے کہ اس حدیث میں کہ جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو یہ دونوں مفہوم لے کر پھر احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ یا دوسری سورت جو ہم ساتھ ملاتے ہیں کوئی قراءت نہیں کر سکتا، کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ حالانکہ محدثین نے باقاعدہ اس آیت کو باب بنایا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سنن نسائی لکھی ہے، یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، اہل سنت کی مین سٹریم کی 6 کتابوں میں سے بخاری مسلم کے بعد سب سے افضل کتاب روئے ارض کے اوپر احادیث کی بکس میں سے۔ امام نسائی نے باقاعدہ اس آیت کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث لے کے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جو جہری قرات جب امام کر رہا ہوگا تو آپ نے خاموشی کے ساتھ پیچھے سننا ہے۔ یہ تو 2 ایکسٹریمز ہیں جی، ایک حنفیوں کی اور ایک سلفیوں کی، یہ یعنی دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ دونوں پارٹیاں غلط ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ جو مسئلہ یعنی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، اس مسئلے کو سب سے زیادہ شد و مت سے اس امت میں جس نے اٹھایا ہے نا، وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ چاہے امام ہو یا مقتدی ہو، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو، چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، چاہے اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنا سب پہ واجب ہے۔ امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، یعنی سب سے سخت موقف فاتحہ خلف الامام کے اوپر امام بخاری کا ہے۔ پھر امام بخاری نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جز القراء، ہماری ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈڈ، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ جز القراء، جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک کو ایڈریس کیا ہو، جیسے جز رفع الیدین کا ٹاپک۔ جز القراء میں 36 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اس کی سند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ شیخ زبیر صاحب نے اس میں سند میں لکھا ہے ضعیف، وہ ضعیف انہوں نے کچھ واقعات کو لکھا ہے، جو امام بخاری خود لکھ رہے ہیں اپنا موقع، وہ تو ضعیف نہیں ہو سکتا نا۔ یعنی میں اگر اپنی کتاب میں میں لکھوں کہ میں یہ کہتا ہوں تو اس کی تو سند ضروری نہیں ہے نا، وہ تو میرا موقف ہے۔ تو امام بخاری نے 36 نمبر حدیث کے اندر اپنا موقف لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جائے کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو واضح یہ بات کی ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ نماز ہی نہیں ہوتی جو فاتحہ نہیں پڑھتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو امام بخاری کہتے ہیں پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کی بات بھی ماننی ہے، نبی کی بات بھی ماننی ہے، دونوں باتوں کو بیک وقت کیسے مانیں؟ تو امام بخاری نے لکھا کہ ہمارے اسلاف سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتے کیا کرتے تھے، اور جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا مقتدی کچھ نہیں پڑھتے تھے سوائے سختوں میں۔ اور پھر امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی لے کر آئے، للامام سکتتان، جز القراء میں صحیح سند کے ساتھ، کہ 2 امام کے لیے 2 سکتے ہیں، ایک سکتہ ہوتا ہے جو ثنا پڑھنے کے لیے، اور ایک رکوع میں جانے سے پہلے، جو ابو داؤد میں 777 نمبر حدیث ہے، مجھے یاد اس لیے وہ بوئنگ 777 کی وجہ سے، سنن ابی داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جانے سے پہلے بھی ایک سکتہ کیا کرتے تھے تاکہ اگر کوئی لیٹ نماز میں شامل ہوا ہے فاتحہ پڑھ سکتا ہے اس میں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں امام کے 2 سکتے ہوتے ہیں، پس غنیمت سمجھو ان سکتوں میں فاتحہ پڑھنے کو۔
سختوں میں فاتحہ پڑھنی ہے،